آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اگر میں مختلف انداز میں بولوں تو فرسٹ جز ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، سیکنڈ جز کی آیتیں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ میں آیت پڑھوں گا انشاءاللہ اور ترجمہ کروں گا، فرم بھائی اس کے اوپر تفصیل نکات پیش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ کہتے ہیں سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف لوگ، ما ولاهم عن قبلتهم التي کیوں بدل دیا گیا ان کا قبلہ، التي كانوا علیہا جس پر وہ تھے۔ اللہ کہہ رہے پروفٹ محمد سے قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ مشرق میں ہے اور جو کچھ مغرب میں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اور میں تھوڑا جو ہے آپ اس کے اندر ہمیں کنیکٹیوٹی بتائیے گا کہ پیچھے بات چل رہی تھی ابراہیم کی، اسماعیل کی، اسحاق، یعقوب، سارے پیغمبروں کی، یہودیوں کو ایڈریس کر رہے تھے کہ نہ یہودی کہو نہ عیسائی کہو، مسلمان اپنے آپ کو کہو، اور چونکہ تمہارے باپ دادا بھی مسلمان تھے، تو یہ سارے ریمائنڈرز اور جو ہے تھوڑا صرف طریقے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے۔ اب اچانک سے قبلے کی باتیں آ رہی ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف لوگ عنقریب تم سے پوچھیں گے کہ کیوں قبلہ چینج ہو رہا ہے وغیرہ، تو یہ کیا کنیکٹیوٹی ہے اور یہ کہاں سے آگے اچانک سے؟ ابھی تک جتنی بات چل رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 تک، جہاں پر بات یہ ختم ہوئی کہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ ان کے لیے اور جو ہم کرتے ہیں ہمارے لیے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ڈسٹنگوش کر دیا، اس بات کو الگ الگ کر دیا اور ان لوگوں کو کہہ دیا کہ اسحاق یعقوب اسحاق اور دیگر انبیاء جو تھے ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے اور تم جو کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جو پوری ہسٹری چلتی آ رہی تھی، میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہسٹری، یہ پوری آیات کو پڑھے بغیر ایک آیت کو لے کے سمجھنا اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، اٹس ناٹ، اچھی بات نہیں ہے اور پاسبل نہیں، کیونکہ جب تک آپ پورا کانٹیکسٹ نہیں پڑھتے آپ کو وہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو پوری بات یہودیوں سے چلتی آ رہی تھی اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ایک کنکلوژن دے کے اور ان کو ایک پیغام دے کے ایک ان کو جو ہے دعوت دے کے اس کو وہاں پہ بات کو ختم کیا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھنا کہ یہ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلہ اول کو چینج کیا مسلمانوں کو، تو اس کے بارے میں کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ پہلے ادھر نماز پڑھے تھے اب ادھر نماز پڑھیں، کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ اس بات کو ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مسلمانوں کے لیے بھی، اللہ سے کچھ مانگا مسلمانوں کے لیے بھی، تو کتنی بہترین چیز مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور کیا زبردست اس کا رزلٹ ہے آج بھی کیونکہ میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ان کی کہ ہم اپنے آپ کو ان سے تھوڑا سا الگ رکھیں، الگ کریں، ورنہ جیسے وہ چلتے آ رہی تھی شریعت اور امت بنی اسرائیل چلتی آ رہی تھی اور ان کی چیزیں چلتی آ رہی تھی، وہ سب ایک مکس تھا۔ اب یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہمارے ساتھ محبت کہ انہوں نے ہمیں ایک الگ آئیڈینٹی دلوائی، ایک الگ آئیڈینٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان دیٹ سینس نیگوشیٹ کی کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، التجا کی ان دیٹ سینس کہ آگے ہم ان آیات میں پڑھیں گے بھی کہ کیسے اور جو ان کی طبیعت تھی اس کے حساب سے کتنی خوبصورتی سے صرف اللہ کی طرف دیکھ کے، اور اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، تو وہ جانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی اور ہمارا قبلہ چینج کیا۔ اس بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے قبلہ چینج کر دیا، لیکن اب یہ کیا کریں گے، تمہارا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے، تمہیں کہیں گے کبھی تم ادھر پڑھتے تھے کبھی تم ادھر کرتے تھے، پھر تمہیں ایک دم کیا ہو گیا، تمہیں یہ کہے کیا ہو گیا کہ تم نے اپنا قبلہ ہی چینج کر دیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم ان سے کیا کہو، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اور مغرب بھی دونوں اللہ کے ہیں، تم کسی بھی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھو گے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ نماز تو اللہ نے قبول کرنی ہے، تمہارا منہ کدھر بھی ہو، لیکن تمہاری ایک اجتماعی
نظم کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا کہ آپ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اپنا منہ. تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو سیدھے راستے پہ کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی آیت ہے ان دیٹ سینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشرق کی طرف نماز کر کے پڑھ رہا ہے یا مغرب کی طرف کر کے پڑھ رہا ہے، ان دیٹ سینس کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں تینوں چاروں صورتوں میں ہر جگہ موجود ہے، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے قبلہ چینج کیا ہے، تو پہلے اگر تم مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور اب مشرق کی طرف پڑھ رہے ہو، تم اصل میں ہمارا آرڈر فالو کر رہے ہو، اصل میں تم ہمارا آرڈر فالو کر رہے ہو. تمہارے منہ پھیر لینے سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن فرق کس بات سے پڑتا ہے کہ ہم نے آرڈر دیا اور تم نے فالو کیا. من یشاء الی صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے کہ اللہ نے کا آرڈر ہم نے فالو کیا. اللہ کے مشرق ہم نے مشرق، اللہ کے مغرب ہم نے مغرب، اور دونوں اسی کے ہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. آرڈر کو فالو کرنے والا کون ہے؟ اللہ یہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ڈسٹنگوش کر دیا ہم کو. یہاں سے وہ ڈسٹنگوش سٹارٹ ہو گیا ہمارا، جو ہمیں جوز اور کرسچن سے ایک طرح سے بالکل جو ہے وہ جدا کر رہا ہے. اگر یہ قبلہ وہی رہتا تو آج آپ کے سامنے ہے کہ جو ہو رہا ہے، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں ایک طرح سے ایک بالکل الگ شناخت ملی ہے. اس بات کو بہت امپورٹنٹ اور اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمیں بنی اسرائیل سے ہٹ کر ایک بہت ہی الگ شناخت ملنی شروع ہو گئی. ورنہ اگر آپ باقی طریقے سے دیکھیں تو ہر چیز بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کی شریعت سے، انہی کے اس سے چلتی آ رہی. ایون قرآن کی آیات، اس کی کنیکٹیوٹی سب چل رہی ہے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تھوڑا سا ٹوسٹ دیا ہے اور ایک تھوڑی سی الگ شناخت دی ہے. اگرچہ باقی سب کچھ وہی ہے، اگرچہ باقی سب، اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دین جو تھا وہ سب کا ایک ہی تھا. سمجھ رہے میری بات؟ سب کا دین ایک ہی تھا، سب مسلمان تھے، اور ہم تو ہیں ہی مسلمان، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اگر ہم یہاں پہ ہمارا قبلہ بھی وہی رہتا تو ہم پورے بنی اسرائیل کی ہی ایک کڑی ہیں اور کڑی ہی رہتے، اور پہچانے بھی شاید اسی سے جاتے. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا ایک تھوڑی سی ڈائریکشن سائڈ پہ نکال دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. جی نومبر. ہاں بھائی، کیا اس میں یہ کنیکٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے کہ پیچھے جو آیتیں ہم نے پڑھی سب میں اللہ نے ریمائنڈ کیا نحن لہ مسلمون، نحن لہ مسلمون، نحن لہ مسلمون، نحن لہ مخلصون. تسلیم کرو، تسلیم کرو، تسلیم کرو، سنسیئر بنو جیسا تمہارے آبا و اجداد سنسیئر تھے. وہ سب ایکسپلین کر دینے کے بعد چلو اب ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، قبلہ چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ تسلیم کرتے ہیں یا پھر جو ہے یہ پھر سے حجت بازی کرتے ہیں کہ ایسا تھا، ایسا کیوں ہے. 100% ٹیسٹ. تو مطلب ہم یہاں بیٹھیں، یہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے. ہم کیا اچھی بات کرنے والے. بار میرے ذہن میں ایسی بات آتی ہے کبھی کبھی کہ میں کچھ لوگوں کو برا بلا کہوں، لیکن یہی ہمارا ٹیسٹ ہے، نہیں کہہ سکتے. اللہ نے محفوظ رکھا الحمدللہ. الحمدللہ. ہم نے آج تک اتنے پوڈ کاسٹ کیے ہیں، اتنے ویڈیوز بنائے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم نے کسی پرسنالٹی کے بارے میں تنقیدی یا جو ہے اس کی عزت کو نیچے کرنے کے تعلق سے ایک جملہ، ایک لفظ بھی ہم نے نہیں کہا ہے، سوائے ان کے جنہوں نے جو ہے وہ کنفرمڈ یا ویریفائڈ شیطانی کام کیا. ویریفائڈ. جی ایگزیکٹلی. ہاں، اور وہ بھی بہت ہی کوئی 2-4 ہی لوگ ایسے ہوں گے جن پہ ہم نے کبھی ایسی بات کی. بٹ